دنیا کے اندر انسان کو اپنے آپ کو جسمانی طور پر زندہ رکھنے کے لیے انسان کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ایک مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جتنی بھی جابس دنیا میں کی جا رہی ہیں، بزنسز کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان زندہ رہ پائے، اس کے ذریعے سے کچھ مال اس کو حاصل ہو جو اس کی بقا کا، اس کی زندگی کا سورس ہو، وجہ بنے۔ لیکن ساری ایفرٹس کے اندر ایک مشقت ہوتی ہے، کیونکہ ڈسپلن کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان جاب کر رہا ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت پہ اٹھنا، اس وقت کے اندر ساری اپنی ڈیوٹی ادا کرنا، آنیسٹی ادا کرنا، فکر مندی کے ساتھ کرنا، تو اس کے اندر ایک ایفرٹ ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے انسان ایفرٹ کا محتاج ہے، اور وہ ایفرٹ عموماً انسان کو مشقت محسوس ہوتی ہے، اور اس کا کیا مطلب کہ وہ نفس کی ڈیزائرز کی اپوزٹ ہوتی ہے۔ انسان چاہ رہا ہے کہ سوئے، کہ اسے اٹھنا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے جسمانی طور پر کوئی اور ڈیمانڈ ہو، لیکن انسان کو کوئی اور کام کرنا ہے، تو کیوں وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو جسمانی طور پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ اسے اس چیز کی امید ہے کہ اس ایفرٹ کے بعد اس کے ریزلٹس آئیں گے، اور ریزلٹ مال کی صورت میں ہوں گے، اور مال ریکوائرڈ ہے اس کی زندگی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ریزلٹ فوری آ جاتے ہیں؟ کہنے کا مطلب کہ جس صبح وہ اٹھ کے ایفرٹ کر رہا ہے، کیا وہ ریزلٹس اسی دن اس کو مل جائیں گے؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جاب پہ، اس کے بزنس پہ۔ کئی بار ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلی ویجز پہ ہو تو ڈیلی ریزلٹس آ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ویٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ ڈیلی ویجز کے لیے بھی انسان کو شام تک یا کسی خاص وقت کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ایفرٹ کر رہا ہو امیجیٹ، اس وقت کئی بار رزلٹ نہیں آتا، اور یوزلی منتھلی ہوتی ہیں، اور بزنس میں کئی بار ایئرلی ہوتی ہیں، خاص سیزن ہوتا ہے۔ تو کوئی تو ٹائم فریم ہے کہ جس کے بعد انسان کی ایفرٹ کے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیولی اس کو امیجیٹ سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ ایفرٹ پوری یقین کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس تمہیں ملنے۔ یہ بیک گراؤنڈ ذکر کر کے اب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ایک اور چیز، اور وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، کیا گیا کہ مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، تو کیا ہوگا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رزلٹ کیا آئے گا کہ ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی ضرور اور ضرور لازم اس کو اس کے رزلٹس ملیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ۔ اب مفسرین نے جب اس کی تفسیر کی تو اس میں یہ شامل کیا کہ اسی دنیا کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں اس کے رزلٹس آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی مراد تو امیجیٹ، صرف آخرت کی بات نہیں ہے، امیجیٹ رزلٹس کا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کیسے کہا کہ ضرور ضرور ایسے ہی ہو۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ obviously اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، جس کو نیک عمل کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو نیک عمل کرے گا، اس میں کچھ ایفرٹ ہوتی ہے، اور یہ پہلے ذکر کر دیا گیا کہ جو ایفرٹ ہے وہ عموماً جو مشقت ہوتی ہے وہ ڈسپلن کرنے کی مشقت ہوتی ہے، خاص طور پر اور بھی ریزنز ہو سکتی ہے، لیکن عموماً وہ ڈسپلن کرنے کی مشقت ہوتی ہے کہ ایک خاص کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ نفس کے خلاف، کہ نفس ڈیزائرز کی جگہ جو ڈیزائر ہوتی ہے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کی، آرام کرنے کی، تو وہ اس کے اگینسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس مشقت کو انسان کئی بار بڑا سمجھتے ہوئے عمل چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان کئی بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے اندر ایک یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ امیجیٹ نہیں ہے، تو مجھے تو امیجیٹ ریزلٹس نہیں۔ تو اسی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، نیکیوں کے بھی امیجیٹ ریزلٹس آتے ہیں، ہاں اس کا ٹائم فریم ڈفرنٹ ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب امیجیٹ ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چند سالوں بعد، تو امیجیٹ ریزلٹس تو اسی وقت بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے جو انسان چاہ رہا ہو وہ چند دنوں بعد آ جائے، چند مہینوں بعد آ جائے، چند سالوں بعد آ جائے، یہ تو اللہ کی مرضی، لیکن ریزلٹس ہیں۔ تو اس غلط فہمی سے نکلے، اپنے آپ کو نکالے کہ نہیں، اس کے رزلٹ فوری نہیں ہے، نہیں فوری ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو میری یاد سے آراز کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ بے شک ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اس میں بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ اس دنیا کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ تو دنیا کے اندر امیڈیٹ ریزلٹس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ کئی بار شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر میں اللہ کی مانوں گا تو ایک مشقت سے بھی گزروں گا، اور اس عیش کی زندگی سے میں بھی محروم ہو جاؤں گا۔ دنیا وہ کہ آخرت کے تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، اور اس کانسیپٹس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ سٹیبلٹی نہیں آتی، کئی بار وزن اس کا کم ہو جاتا ہے، غیر یقینی کیفیت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یقین جانے، اس چیز کا یقین، خیال نہیں، یقین کہ اللہ تعالیٰ کی نہ مان کے انسان اس کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اللہ کی مان کے انسان سکون کی زندگی پاتا ہے، پکی۔ تو پہلی چیز جو ذکر کی گئی آج
وہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی انسان مشقت اٹھاتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، فزیکل سروائیول کے لیے، اور ادھر بھی ایک مشقت ہے، ڈسپلن کرنا پڑتا ہے اسپرچل سروائیول کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے. تو دونوں میں کامن چیز ہے. ادھر جسمانی طور پر جسمانی دنیا کے اندر انسان امیڈیٹ ریزلٹس کی اوپر نظر رکھتا ہے. تو کمپیریزن میں ذکر کیا گیا، اس میں بھی امیڈیٹ ریزلٹس ہیں، دنیا کے اندر کے ریزلٹس ہیں. اب اگلی چیز جو غلط فہمی ہے جو کہ انسان کو عمل سے کئی بار روکتی ہے، وہ یہ کہ عیش کی زندگی کا جو تذکرہ بھی کیا یا سکون کی زندگی کا تذکرہ کیا، اس کا کنسیپٹ انسان کو صحیح کلیئر نہیں ہوتا. اور بریفلی وہ یہ ہے کہ انسان روح اور جسم دو چیزوں کا نام. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ سکون میں ہے، عیش میں ہے، یہ کمپوننٹ کو دیکھتا ہے کہ اس نے حرام کمایا، اس نے بڑی گاڑی لے لی، اس نے حرام کمایا، بڑا گھر لے لیا، یہ کر لیا، تو حلال کے اندر تو یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، تو وہاں پہ یہ فیلنگس پیدا ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جسمانی سکون آنی جانی چیز ہے. کیا مطلب کہ حلال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں مل جائیں جس کو وہ ڈیزائر کر رہے ہیں، ایم کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. گھر اور گاڑی کی بات رہی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے حلال سے بھی حاصل ہو جائے، لیکن ہو سکتا نہ ہو. لیکن جو دوسرا کمپوننٹ ہے اسپرچل سکون کا، وہ اسی کو ملے گا جو حلال کمائے گا، جو اللہ کی مانے گا. تو ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے حلال کا، لیکن پورا اوور آل پورے دین پہ چلنا یہ ضروری ہے. اس میں معاشرت بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، لباس بھی ہے، اس میں ایک دوسرے کے رائٹس پورے کرنے بھی ہیں، وائف کے رائٹ، ہسبینڈ کے رائٹ، دوسرے لوگوں کے رائٹس، حلال کمانا بھی ہے، جاب بھی ہے، بزنس بھی ہے، جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کے جو بھی رولز ہیں سب کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جو سکون اس کے ساتھ لنکڈ ہے، اور وہ امیڈیٹ کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا وہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہے. اور اللہ کی نہ مان کے اللہ کی پکڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور وہ کئی بار اسپرچل سکون لے کے ہوتا ہے، بھی لے لی جاتی ہے، نہیں کئی بار ظاہر چیزیں دی جاتی ہے لیکن اسپرچل سکون لے لیا جاتا ہے. اب ایسا شخص جو ہوتا ہے جس کا اسپرچل سکون چھنتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پورٹری کرے کہ میں سکون میں ہوں، کیونکہ اسمائل دینے میں چند مسلز یوز کرنے پڑتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے. تو جو میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے ابھی وہ یہی کہ اس غلط فہمی میں کبھی نہ آئے. جس یقین کے ساتھ اپنی جاب اور بزنس پہ جاتا ہے کہ میرے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اس کے ریزلٹس آئیں گے امیڈیٹ، اور کئی بار یقین بھی نہیں ہوتا. کئی بزنس مین کو یقین تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ چیز بک جائے گی، لیکن وہ ایکسپیرینس پہ بیس کر رہے ہوتے اپنی بات کو، وہ اللہ تعالیٰ میں نظر کر رہے ہوتے ہیں جو کرنا چاہیے، تو اس لیے وہ اس ایفرٹ کو نہیں چھوڑتے. تو یہاں پہ انسان اسپرچولی کیوں ویک ہوتا ہے؟ یقین ہو کہ سکون اس میں ہے، یقین ہو کہ امیڈیٹ ہے. اور اگر اس کا اپوزٹ کیا تو ہمارے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں، یا اللہ کی بات ماننی ہے، یا دوسرا راستہ نہ ماننے کا. نہ ماننے میں بے سکونی ہے. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ میں اس کو آف کرتا ہوں، تو سکون اسی میں ہے، اللہ کی ماننے میں. دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، اسی کو دنیا کا دھوکہ کہا جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے، شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اب میں اگر عمل میں کمزور ہوں تو اس کی کافی دفعہ یہی وجہ بنتی ہے کہ انسان کا یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. وہ کمزور اس لیے پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں امیڈیٹ کو رزلٹ آئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اس میں سکون ملے گا بھی کہ نہیں. دوسرا شخص تو اللہ کی نہ مان کے سکون میں ہے، وہ تو معاشرت کے کتنے کر رہا ہے، وہ تو بے پردگی کر رہا ہے، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، وہ سکون میں ہے. دوسروں کو جج کرے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے اللہ کی محبت کو نہ چھوڑ دے، اللہ کی بات ماننے کو نہ چھوڑ دے، یقین پختہ رکھے کہ اللہ کی ماننے میں خیر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اور یہی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، یہی بتانے کے لیے قرآن اتارا. اب پھر بھی میں غلط فہمی میں ہوں، پھر بھی میں غیر یقینی کیفیت کے اندر ہوں، تو پھر مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن سے میں اپنا رابطہ استوار کروں اور اس غلط فہمی سے نکلوں. ورنہ یہ غلط فہمی دنیا کے اندر بھی بے سکون رکھے گی اور آخرت کا بھی ایسا نہ سکون چھین لے. اب بات ختم کرنے سے پہلے اس کو یہ ایک ایویڈنس میں ذکر کر دیتا ہوں ایک واقعے کی صورت میں. اور وہ واقعہ ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کا کسی مقابلہ تھا، اس سے ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب یہاں پہ بظاہر اس کمیونیکیشن کے اندر جو دوسرا شخص ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کر رہے ہیں، فیل ہوتا ہے کہ وہ فزیکل سکون میں، لیکن اس کمیونیکیشن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپرچل سکون میں کون ہے. اور الٹیمیٹلی فزیکل سکون کس کا چھنتا ہے تو وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. تو جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو کمیونیکیشن ہوئی، تو وہ کہتا ہے شہید کرنے والا کہ ڈھیر سارا مال ان کے سامنے شو کرتا ہے، اور کہا کہ دیکھا میرے پاس یہ چیزیں مفہوم بیان کر. تو وہ کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر جب یہ جواہرات اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکے تو اس کا کیا فائدہ. اب یہ اس وقت ہی کمیونیکیشن ہے جب انہیں پتا ہے کہ یہ شہید کر دے گا یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیسا سکون، اسے بالکل جواب دیے جا رہے ہیں.
تو اس نے کہا آگے سے غصے میں آ کے کہ تم بدبخت ہو، شقی ہو. تو وہ آگے سے تحمل سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میری والدہ نے میرا نام یہ رکھا ہے. تو یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہے. تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی شرارت پہ توبہ کرتے ہو، یعنی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو. تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں اپنے اس سٹینس پہ قائم رہوں گا. تو اسے اور غصہ آتا ہے کہ اتنے سکون میں ان کو ڈرا رہا ہوں، یہ سکون کی حالت میں. تو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں، قتل کر دو. وہ تو اللہ وحدہ لا شریک سے طلب کی جاتی ہے، اور تم جیسے فقیر اور بے بس انسان سے معافی مانگنا تو بالکل بیوقوفی اور جہالت ہے. اور اسے غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسی گفتگو نہ کرو اور یہ بتلاؤ کہ تمہیں کس طرح قتل کیا جائے. تو وہ آگے سے تحمل سے کہتے ہیں کہ جس طرح میرے ہاتھ سے قیامت کے دن تمہیں قتل ہونا پسند ہے، ویسے ہی مجھے قتل کر. تو وہ جلادوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ان کا منہ قبلے سے الٹے رخ کر کے قتل کرنے والی جگہ پہ لے جاؤ، قتل کر دو. تو جب انہیں اٹھایا جاتا ہے تو ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو اسے پھر حیرت ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو. اور کہتا ہے کیوں ہنسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تعجب کی وجہ سے ہنسی آئی ہے. تو پھر انہیں کہتے ہیں اپنے جلادوں کو کہ انہیں میرے سامنے یہیں پہ قتل کر دو. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ میرے جو روزانہ شکر کے نوافل تھے اس کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو وہ پھر جلادوں سے کہتا ہے دیر مت کرو، ایسا کر دو. تو وہ آگے سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، بے شک میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر دیا جو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی جان توحید پر دے رہا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو الٹیمیٹلی انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اور وہ ساتھ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ میرے قتل کے بعد کسی مسلمان کے قتل کرنے کا اسے غلبہ ہی نہ ہو، اسے طاقت ہی نہ ہو. یہ دعا کر کے شہید ہوتے ہیں. اور بعض جگہ یہ منشن ہے کہ ان کا خون بہت بہتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اتنا خون؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے سکون کی نشانی ہے، ریلیکس ہے، جس کی وجہ سے خون زیادہ بہہ رہا ہے. اور پھر انہیں اس شخص کی ہے اور وہ کچھ چند دنوں بعد تکلیف کے اندر فوت ہو جاتا ہے. لیکن اس ساری کمیونیکیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلی سکون کس کے پاس ہے اور وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور ایک شخص جس کے پاس سب کچھ ہو تو اس کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی نہ مانے. تو یہ ایک واقعہ بتانا مقصود ہے، یہ کمیونیکیٹ کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وقت بھی ضائع کر دیں اور اس عقل کا بھی صحیح استعمال نہ کریں اور وہ راستہ اختیار کر لیں جو بے سکونی کا ہے، اور دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں بے سکونی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ عقل بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کے اندر بھی سکون دے دے اور آخرت کا سکون بھی دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.